السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھ جائیں. آج ڈنمارک میں کووڈ ریسٹرکشن ختم ہو گئی ہیں آج سے؟ کل سے ختم ہونی ہے؟ جی حضور آج سے ختم ہو گئی ہیں. اچھا، موج کرو پھر. بیٹھ جاؤ اور ماسک پہن کے رکھنا. آج میرا نام نہ لگا دینا. رضا المحسن تلاوت. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب ان آیات کا اردو ترجمہ تفسیر صغیر سے پیش خدمت ہے. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. اے ایماندارو، اللہ کا تقوی اس کی تمام شرائط کے ساتھ اختیار کرو اور تم پر صرف ایسی حالت میں موت آئے کہ تم پورے فرمانبردار ہو، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پراگندہ مت ہو، اور اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، جس کے نتیجہ میں تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے مگر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہاں کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ ابھی جنرل پریکٹس کر رہا ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. اسپیشلائزیشن اچھا، یہیں ڈنمارک سے کیا ہے میڈیسن؟ پاکستان سے. یہاں کے پھر کوالیفائی کیا ہے؟ یہاں پہ بھی انشاءاللہ اسپیشلائزیشن کرنی ہے. اچھا، تو ریکگنائز کر لیتے ہیں یہاں پاکستان کی ڈگری کو؟ ہاں جی، یہاں پہ آ کے ان کے پیپر دینے ہوتے ہیں اور زبان کا امتحان دینا ہوتا. اچھا، چلو پھر بیٹھ جاؤ. اچھا، امیر المہرات صاحب کون ہیں؟ السلام علیکم بداود حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
إن أول ما يحاسب به العبد ليوم القيامة من عمله صلواته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن أنتكس من فريدته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما أنتكس من الفريدة ثم تكون سائر أعماله على هذا جزاك الله جزاک اللہ. اردو ترجمہ ڈاکٹر طلحہ وقاص. اچھا یہ کہاں سے امیر المہرات صاحب؟ ہاں امیر حضور یہ اٹلی سے ہیں لیکن ان کا بیک گراؤنڈ عرب ہے. عرب ہے، انگلش بولتے ہیں؟ جی انگلش بولتے ہیں. اچھا تو کیا کر رہے ہیں؟ واٹ ڈو یو ڈو ہیئر امیر صاحب؟ What are you doing here in Denmark? I came to Denmark 4 years ago, and I'm a teacher, and I'm studying, taking a teaching education. You are a teacher? Yes, Hazur. You look quite young. How old are you? I'm 32, Hazur. 32? Yes, 32 or 22? 32. You look 21. Jazakallah, Hazur. Are you married? No, I'm not married. I took bayat 2 years ago, and I'm following your instruction. And what about your family? My family is not Ahmadi, but pray for them, Hazur. I'm doing tabligh. Are you in contact with them? Yes. All of them? All of them, alhamdulillah. Do they live here? No, they live in Italy. They live in Italy, Hazur. Please pray for them. Okay. Allah bless you. Assalamu alaikum. ہاں جی ترجمہ ڈاکٹر طلحہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، ابھی پڑھی گئی حدیث مبارکہ کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی. اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا. اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں. اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی. اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معائنہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا. ترمذی کتاب الصلاۃ. جزاکم اللہ حضور. کس چیز کے ڈاکٹر صاحب؟ حضور میں یورولوجسٹ ہوں. یورولوجسٹ ہیں؟ اچھا اسپیشلائز کیا ہے یہاں سے؟ حضور میں نے پاکستان میں اسپیشلائز کیا تھا، پھر ان کو ڈاکیومنٹس بھیجے تھے، انہوں نے میری کوالیفیکیشن ریکگنائز کر لی تھی. بیچارے یہ بیچارے کہ آپ بیچارے؟ جی حضور. میں کہا کون بیچارہ ہے جس نے ریکگنائز کر لیا؟ آپ کے وہ؟ اچھا ٹھیک ہے. جی انہوں نے کوالیفیکیشن جو ہے وہ ریکگنائز کر لی پاکستان کی اسپیشلائزیشن کی، لیکن وہ یہاں آنے کے بعد آتھرائزیشن لینی پڑتی ہے. تو میں کام کر رہا ہوں ابھی ان کے ہاسپٹل میں ہی، یورولوجی کے وارڈ میں ہی، اسی ڈپارٹمنٹ میں. تو امید ہے جنوری تک حضور دعا فرمائیے گا. تو پیڈ جاب ہے یا جسٹ ٹریننگ کے طور پہ کر رہے ہیں؟ نہیں حضور پیڈ جاب ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلو پھر بیٹھ جاؤ. اچھا سہیل احمد صاحب اقتباس پڑھو. اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام. انسان کی زاہدانہ زندگی کا بڑا بھاری معیار نماز ہے. وہ شخص جو خدا کے حضور نماز میں گریاں رہتا ہے امن میں رہتا ہے. جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں چیخ کر روتا ہے اور اپنی ماں کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح پر نماز میں تضرع اور ابتحال کے ساتھ خدا کے حضور گڑ گڑانے والا اپنے آپ کو ربوبیت کی طوفت کی گود میں ڈال دیتا ہے. یاد رکھو اس نے ایمان کا حظ نہیں اٹھایا جس نے نماز میں لذت نہیں پائی. نماز صرف ٹکروں کا نام نہیں. بعض لوگ نماز کو 2-4 چونچے لگا کر جیسے مرغی ٹھونگے مارتی ہے ختم کرتے ہیں اور پھر لمبی چوڑی دعا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ وقت
جو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے کے لیے ملا تھا اس کو صرف ایک رسم اور عادت کے طور پر جلد جلد ختم کرنے میں گزار دیتے ہیں اور حضور الہی سے نکل کر دعا مانگتے ہیں۔ نماز میں دعا مانگو، نماز کو دعا کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھو۔ ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ 145۔ اچھا، زاہدانہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ ادھر آؤ نا درس دینے والے۔ جلسے کی تقریر سنی تھی میری؟ جلسے کی جی حضور سنی تھی ساری۔ اچھا تو زاہدانہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ اس میں نے زہد کی تعریف کی تھی، کوئی مختلف باتیں بتائیں تھیں، کیا ہوتا ہے زہد؟ وہ تو یاد نہیں۔ تو دوبارہ سنو پھر یاد کر لینا، پتہ لگے نا زاہدانہ زندگی کس طرح بنتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے زہد کا۔ 4-5 معنی بتائے تھے نا میں نے، ٹھیک ہے؟ یاد نہیں حضور۔ ٹھیک ہے، اور دوبارہ سن لینا ایک دو تاکہ یاد رہے۔ اچھا، آپ کیا کہتے ہیں خدام الحمدیہ؟ حضور چند سوالات ہیں خدا نے تیار کیے۔ اچھا، زبردستی تیار کیے ہیں کہ واقعی کو سوال بنتے بھی تھے؟ میرا خیال ہے یہ بتا سکتے ہیں خود ہی آ کے کہ انہوں نے خود تیار کیے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ صدر خدام الحمدیہ ہو؟ جی حضور۔ متین صاحب کے بیٹے ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ عبد الحمید خان ربوہ۔ اچھا آپ اچھا ٹھیک ہے، کاٹ گڑی ہو؟ جی حضور۔ اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، صحت اچھی ہو گئی ہے، میرے خیال میں مسائل حل ہو گئے ہیں۔ حضور کی دعا ہے بس، الحمدللہ۔ چلو پھر بیٹھ جاؤ، ہاں جی کروائیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے حضور، خاکسار کا نام سلیم الدین ہے، اور پیارے حضور میرا سوال یہ ہے کہ اب آخری سال ہے خدام الحمدیہ میں، پہلا سوال یہ ہے میرا۔ جی حضور۔ خدام الحمدیہ میں آخری سال ہے؟ جی حضور۔ اچھا چلیں، آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضور پچھلے 6 سال سے میں ڈنمارک میں رہ رہا ہوں، اور یہاں کا معاشرہ پاکستانی معاشرے سے بہت مختلف ہے۔ حضور ہم کس طرح اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں اور ساتھ ان کو ڈینش معاشرے کا حصہ بھی بنائیں؟ کمال ہو گیا، 6 سال میں آپ کو یہی نہیں پتہ لگا؟ اتنی باتیں میں نے 6 سال کے دوران کہی ہیں، ان کو سنا آپ نے؟ جی حضور، کوشش کرتا ہوں۔ کئی باتیں کہی ہیں کہ کس طرح معاشرے کا حصہ بنائیں، ماؤں کو بھی کہا، باپوں کو بھی کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ بچوں سے دوستی پیدا کریں کہ جہاں باہر جا کے جو بھی وہ سیکھتے ہیں، جو بھی باتیں کرتے ہیں، جو بھی اسکول میں ہوتی ہیں باتیں، کھلی باتیں ہوتی ہیں اسکولوں میں، ٹیچر بھی بتاتے ہیں، دماغ الٹے ہوئے ہیں ٹیچروں کے بھی یہاں، سسٹم کا بھی، تو اس کی وجہ سے پھر ان سے آپ کو دوستی لگانی پڑے گی تاکہ ہر بات وہ شیئر کریں بچے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جب وہ شیئر کریں گے تو آپ ان کو جواب دیں بجائے شرمانے کے۔ بعض ایسے جواب ہوں گے جو آپ کے پاکستانی معاشرے میں آپ کو جواب دیتے شرم آتی ہوگی، ان کو اسلامی نقطہ نظر سے جواب دیں، ہیں؟ بعض باتیں ایسی ہوں گی جو کہیں کہ بچوں کو کہ وہ تمہیں اسکول میں بتا دی ہیں یہ باتیں، لیکن تمہاری عمر ابھی یہ نہیں ہے اس قابل کہ ان باتوں کو دیکھو سنو، جب تم بڑے ہو گے تمہیں مزید پتہ لگ جائے گا۔ یہ نہیں کہنا تم نے غلط کیا، کہنا تو ٹھیک ہے سن لو ٹیچر کہتا ہے، لیکن تمہیں ان باتوں کا خود ہی جواب مل جائے گا جب تم بڑے ہو گے، تھوڑے سے ہیں، اتنی عمر میں پہنچو گے تمہیں جواب مل جائیں گے۔ تو بچوں کو میں ایک تو یہ عادت ڈالیں کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کریں، دوستانہ ماحول ہو۔ دوسرے جو ان کی اچھی باتیں ہیں ان کو اختیار کریں، اور جو ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اخلاق پہ اثر ڈالنے والی ہیں یا دین کے خلاف ہیں اس سے ان کو بتائیں، اور یہ ذہنوں میں ڈال دیں کہ احمدی تم احمدی ہو، اور احمدیت کیا چیز ہے، حقیقی اسلام ہے، کیوں ہم احمدی ہیں، اور ہمارے کیا مقاصد ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کہ دنیا داروں کے تو یہ مقصد ہیں کہ یہ چیزیں صرف دنیا کی خواہشات اور دنیا کی چمک اور دنیا کی لسٹ اس کے لیے ہی پھرتے ہیں، لیکن ہمارے مقصد بہت بڑے بڑے ہیں، اس لیے تم نے وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ابھی سے کوشش کرو بچپن سے ہی، ٹھیک ہے؟ باقی یہ چیزیں ذیلی چیزیں ہیں، ضمنی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں، ان کو بعد میں تمہیں خود ہی پتہ لگ جائیں گی باتیں،
تو اس طرح شیئر کریں گے تو آہستہ آہستہ اس دوستانہ ماحول میں آپ سے شیئر کریں گے وہ. لیکن اگر ان کو یہ پتہ ہوگا گھر میں ہماری ماں باپ نے سننا نہیں، بات بتانی نہیں، اور جھڑک دینا ہے، ڈانٹ دینا ہے، یا شرما کے چپ کر جانا ہے، تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. جی ضرور. ہاں جی، جزاک اللہ ضرور. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک صاحب آپ تو خود ہی عالم دین ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے، عماد الدین ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی. حضور آپ کی رہنمائی کی درخواست ہے. حضور ایک سوال ہے کہ چند سال پہلے بلیسفیمی لا کو ڈنمارک کے قوانین سے ہٹا دیا گیا تھا. اچھا اس وجہ سے جی حضور، اس وجہ سے کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں صرف 2-3 دفعہ استعمال کیا گیا تھا. حالانکہ قرآن کریم میں بلیسفیمی لا کی کوئی دنیاوی سزا نہیں تجویز کی گئی. کیا دنیاوی حکومتوں کو بعض بلیسفیمی لاز رکھنے چاہیے، مثلاً قرآن کریم کو جلانے سے روکنے کے لیے وغیرہ؟ اس کا سوال نہیں ہے کہ بلاسفیمی لا رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنے جو مقدس چیزیں ہیں، انبیاء ہیں یا کتاب ہے، اس کی عزت اس نے اللہ تعالیٰ نے قائم کرنی ہے، وہ تو کرتا رہے گا. لوگوں کے قانونوں سے کچھ نہیں فرقتا. لیکن جو اصل چیز جو بتانے والی ہے ان لوگوں کو، وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ کہنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہر طبقے کے جذبات کے خیال کے لیے تم قانون پاس کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو یہ آزادی ہے، اظہار ہے کہ ہر ایک کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ آزادی ہے، اظہار ہے. جب آزادی ہے تو پھر یہ اس بات کا بھی تم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جذبات کسی کے جو مجروح ہوتے ہیں تو وہاں آزادی کی لمٹ لگاؤ. آزادی تمہیں یہ نہیں کہتی کہ تم لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے شروع کر دو، جیب کترے بن جاؤ. آزادی یہ نہیں کہتی کہ لوگوں کے اندر گھروں کو توڑ کے بریک ان کر کے جاؤ اور چوری کر کے ڈاکے ڈال کے ان کا مال لوٹ لو. یہ آزادی تو نہیں نا کہتی، قانون پکڑتا ہے نا. اسی طرح بلاسفیمی لا کی سزا دو یا نہ دو، لیکن یہ کم از کم پابند کریں ہر شہری امن قائم کرنے کے لیے اپنے ملک میں کہ ہم نے ہر ایک کے دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہے. اور جب جذبات کا خیال رکھیں گے تو وہاں خود بخود ایک امن کی فضا قائم ہو جائے گی. اور جب امن کی فضا قائم ہو جائے گی، بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے گی، تو پھر دوسرے کے جذبات سے کوئی کھیلے گا نہیں. اصل چیز یہ ہے جو بتانے والی ہے. باقی بلاسفیمی لا تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی سزا نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ بھائی بھائی بن کے رہو. ابھی تم نے تلاوت بھی کی، اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھو. ٹھیک ہے. اس قانون پہ اگر عمل کر لیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس قانون پہ اگر عمل کر لیں گے کہ ہمارا کام صرف حق لینا نہیں بلکہ حق دینا بھی ہے دوسرے کو، اگر یہ ہر شہری کو پتہ لگ جائے تو پھر یہ اصل چیز ہے جو مذہب سکھاتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. بہت سارے حقوق میں نے پچھلے سال 2019 کے جلسے میں بیان کیے، کیا حقوق ہیں، کچھ اب کیے. ان اگر حقوق کا خیال رکھا جائے تو فتنہ اور فساد پیدا ہی نہیں ہوتا. وہاں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ بلاسفیمی لا کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. یا کوئی چیز ہے بھی نہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں. اس بات کو ریئلائز کر لیں اور اس کی حقیقت کو پہنچ جائیں اور اس کی گہرائی کو پہنچ کے اس کے اور عمل کروانے لگ جائیں تو مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں. محبت، پیار اور بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے. اور جب یہ قائم ہو جائے گا تو کوئی دوسرے کے جذبات سے کھیلے گا ہی نہیں، چاہے وہ مذہبی جذبات ہیں یا ذاتی جذبات ہیں. ٹھیک ہے مولوی صاحب؟ جی حضور. جی بالکل حضور. ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال ہے، کیا حضور کے خیال میں ایسا وقت آئے گا کہ دجالی طاقتیں احمدی حکومتوں سے جنگ کریں گی، اور اگر ایسا ہوگا تو کیا احمدیوں کو بھی قتال کرنا پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا وقت آئے کہ مذہب کو مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرے کوئی بھی ملک، کوئی بھی دنیاوی حکومت، اس وقت احمدیوں کو بھی جہاد کی اور قتال کی اجازت ہے.
عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا جنگوں کا التوا کا مطلب ہے آگے چلے جانا. ابھی اس کو آگے کچھ دیر کے لیے روک دینا, اس وقت تک روک دینا جب تک وہ حالات پیدا نہ ہوں. ابھی وہ حالات نہیں ہے کہ مذہب کو ختم کرنے کے لیے تلوار کا استعمال ہو رہا ہو. جب بندوق تلوار کا استعمال ہوگا مذہب کو ختم کرنے کے لیے, اس وقت مسلمانوں کو بھی جہاد کی اجازت ہے, اور احمدیوں کو سب سے بڑھ کے ہوگی اس وقت. سمجھ آئی؟ تو اگر مذہب کے لیے ہے, لیکن فی الحال تو جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ جیو پولیٹیکل جنگیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ خود مسلمان غیر مسلموں سے مدد لے رہے ہیں, خود مسلمان غیر مسلموں سے ہتھیار خرید رہے ہیں, خود مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کے, ٹھیک ہے. تو پھر جہاد کیسا ہوا؟ آج کل کا جہاد کوئی جہاد تھوڑا ہے. اور یہ جہاد تو جو کلمی جہاد کا وقت تھا, یضع الحرب کا حدیث میں بخاری میں بھی آیا حضرت مسیح موعود کی آمد کے ساتھ کہ جنگوں کا خاتمہ ہوگا. وہ اس لیے ہوگا کہ دجالی طاقتیں اور ان کی جو بھی مذہبی لیڈر ہیں وہ لٹریچر سے اور قلم سے اور میڈیا سے اسلام کے خلاف باتیں کریں گے, اور وہی ہمیں کرنا چاہیے. ہاں جب ایسا وقت آئے, حضرت مسلم صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ اب بالکل ہی ختم ہے. ہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ بات سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا. اگر جو کافر تمہارے سے مذہب کے لیے نہیں لڑ رہے, ان سے اگر تم لڑو گے اپنے دنیاوی گین کے لیے تو پھر مار ہی کھاؤ گے, اور وہ مار کھا رہے ہیں مسلمان. بات تو سچ ہوگی حضرت مسیح صاحب کی. ہاں یہ فرمایا کہ عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا. جنگوں کا التوا کر دیا, اس کو آگے کر دیا, ملتوی کر دی ہیں باتیں. یہ اس وقت تک ملتوی کر دی جب تک کہ وہ حالات پیدا نہ ہوں. اگر آپ کہتے ہیں وہ حالات پیدا ہو جائیں, دعا کریں کہ نہ پیدا ہوں, تو پھر ٹھیک ہے, پھر احمدیوں جنگ اور قتال کی اجازت ہوگی. اس لیے کہ وہ مذہب کو مانگ رہے, کسی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت دی تھی جنگ کی, وہ سورہ حج میں جس کا ذکر ہے پہلی دفعہ, وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھی کہ اجازت تمہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ لوگ اب حد سے بڑھ گئے ہیں, یہ مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو ہاتھوں کو نہ روکا تو نہ کوئی سیناگوگ قائم رہے گا, نہ کوئی چرچ قائم رہے گا, نہ کوئی ٹیمپل قائم رہے گا, نہ مسجد قائم رہے گی. تو پورے ہر مذہب جو ہے اس کے عبادت گاہوں کے نام لے دیے قرآن کریم نے کہ یہ چیزیں قائم نہیں رہیں گی, اس لیے تمہیں جنگ کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جنگ کی اجازت صرف اسلام میں ہے ہی اس وقت جب مذہب کے خلاف جنگ لڑی جائے. جغرافیائی گین کرنے کے لیے جنگوں کی اجازت نہیں ہے, نہ مسلمانوں نے لڑیں. حضرت عمر کے واقعات اگر میں بیان کر رہا ہوں, آج کل وہاں جنگیں لڑی گئیں تو وہ حضرت عمر نے تو روک دیا تھا کہ اسے آگے نہیں جانا. جہاں تک روکنا تھا دشمن کو ہم نے روک دیا, دشمن ہم پہ حملے کر رہا تھا, اب آگے نہیں جانا. لیکن دشمن پھر بھی باز نہیں آیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں بارڈر پہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں, کیوں چپکلشیں چل رہی ہیں؟ تو وہاں کے کمانڈر جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا جنگ نہیں کرنی, یہ وہ دشمن بار بار حملہ کر رہے ہیں, یہ تو فتنہ پیدا کرتے رہیں گے, ہمیں اجازت دیں ایک دفعہ ہم ان کو سبق سکھائیں. اس پہ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے سبق سکھاؤ. قادسیہ کی جنگ اس کے بعد ہوئی, پھر ایران فتح ہو گیا, اس کے بعد فتنہ ختم ہو گیا. تو فتنے ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں, فساد ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں. کبھی جغرافیائی گین لینے کے لیے جنگیں نہیں لڑیں اسلام نے. نہ بعد میں بادشاہوں نے, کم از کم خلفائے راشدین نے, بادشاہوں نے بعد میں کی جنگیں اس لیے جو اسلامی بادشاہ تھے خلفاء کے نام پہ, لیکن وہ اسلامی تعلیم نہیں تھی. اسلامی تعلیم تو خلفائے راشدین تک ختم ہو گئی, جس کی مطلب ہے کہ اس کا عملی حیثیت اس کی ختم ہو گئی. باقی عمل جاری رہا, عبادتیں بھی جاری رہیں, جنگیں بھی جاری. بعض جنگیں جائز بھی لڑیں بادشاہوں نے, بعض ناجائز بھی لڑیں. تو اس لیے جنگ صرف اس وقت ہے جب فتنہ اور فساد ہو, اس کو ختم کرنا ہو.
اس لیے قرآن شریف میں سورہ حجرات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں جنگ اگر دو ملک جنگ لڑیں تو ان میں امن قائم کرنے کی کوشش کرو. جب وہ جنگ سے باز آ جائیں تو پھر ختم ہو گئی ان سے انصاف کرو. اگر ایک ملک دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف کرو, ٹھیک ہے. لیکن جب امن قائم ہو جائے پھر اپنے پرسنل گینز کے لیے ان کو امپوز نہ کرو اپنی کبھی ریسٹرکشنز اور سینکشنز, جس طرح آج کل کی دنیا میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ان کو چھوڑو ان کے حال پہ, ان کو ٹھیک ہے تم ٹھیک ہے اپنی قوم کو چلاؤ, اپنے ملکوں کو چلاؤ, ترقی کرو. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا, فرسٹ ورلڈ وار کے کیا ہوا, ملک ٹوٹ گئے, ملکوں کی ڈویژن کر دی اس لیے کہ یہ کہیں طاقت جمع کر کے دوبارہ نہ اکٹھے ہو جائیں. یہ تو انصاف نہیں تھا. عرب مڈل ایسٹ میں جو ملکوں کے ٹکڑے بقیہ کر دیے حصے, وہ اس لیے کر دیے نا ان دجالی طاقتوں نے کہ تاکہ نہ ان کی طاقت بنے نہ یہ لڑ سکیں اکٹھے ہو کے. اور اس وقت سے پھوٹ پڑی ہوئی ہے, پھوٹ پڑی رہی ہے. تو ہم تو خود دجال کے ساتھ ملے ہوئے مسلمان, ہم نے کیا لڑنا ہے دجالوں سے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. جزاک اللہ خیر. چلو السلام علیکم. آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. حضور خاکسار کا نام ملک شیراز ہے, اور میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے کیسے کلام فرماتا ہے, اور خصوصاً موجودہ دور میں خلفاء سے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں باتیں کرنے کے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو بڑے اچھی طرح بیان فرمایا ہوا ہے. اب حقیقت الوحی پڑھیں, اس میں شروع میں ہی پتہ لگ جائے گا کس طرح ہے. بعض دفعہ بعض خوابوں کے ذریعے سے بتا دیتا ہے بعض باتیں, بعض دفعہ کشفی نظاروں کے ذریعے سے دکھا دیتا ہے یہ کرنا چاہیے. بعض دفعہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک چیز سامنے کھڑی ہو کے آ جاتی ہے دل میں. بعض لوگوں کو بعض دفعہ الہاماً بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے بعض باتیں. تو مختلف طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور جس وقت اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتا ہے اور جس شخص کے ساتھ جس قسم کا اللہ تعالیٰ نے سلوک کرنا ہے وہ بہتر سمجھ کرتا ہے, وہ اس کے متعلق سمجھاتا رہتا ہے. ہاں یہ ہے کہ خلفاء کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک مقصد ہے, مثلا جماعت احمدیہ آخری جماعت ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ سچا ہے اور اسلام کا غلبہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ہونا ہے, تو پھر خلفاء کی رہنمائی بھی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کس طرح کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے. مختلف ذرائع جو میں نے بتائے ہیں پہلے ان کے ذریعے سے کرتا رہتا ہے, اور اس کے پھر نتائج بھی خود اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کیونکہ رہنمائی بھی خود کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ غیر محسوس طریقے سے رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے, انسان کو سمجھ نہیں آتی, تو جب دعا کرتا ہے تو پھر کوئی رستہ کھل جاتا ہے ایک دم, اور اس رستے پہ جب چلتا ہے انسان تو پھر وہاں کامیابی نظر آنی شروع ہوتی, پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہی تھا. تو اس طرح مختلف طریقے ہیں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. السلام علیکم. ہاں جی, اور کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. I have two questions. The first question is, how can I elevate my level of taqwa? And the second question is, what is the best form of tabligh? How can you elevate your level of taqwa? I think I have spoken at length with reference to the verses of the Holy Quran and Hadith and excerpts of the Prophet ﷺ, and even in my recent Jalsa speeches and addresses, I have spoken on this taqwa. So if you practice these things, you will increase the level of your taqwa, right? Inshallah. And pray to Allah Ta'ala that He help you to increase your level of taqwa, right? And the second question is, what is the best form of tabligh? best form of tabligh? Yes, You see, especially with the
Muslims who Yeah, deny the... you see, the thing is that you cannot force anybody. Even Allah Ta'ala said to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that you can do tabligh, but you cannot impose your teaching on anyone, and you cannot compel anyone to follow you. Then, this is why Allah Ta'ala says, La ikraha fid deen. Qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Though the right has been distinct from the wrong, but you cannot force it. You just tell them. If they accept, well and good. If they don't accept, then pray for them that Allah Ta'ala make them to accept, and you find some other people who are very rigid. So no need to waste your time on them. But if they are your close relatives, then you should pray for them. You see, the mother of the Abu Huraira, Hazrat Abu Huraira, used to speak ill of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And one day, Hazrat Abu Huraira came to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and he was crying. He said, "O Prophet of Allah, pray for my mother. She is using very filthy words against you, for you." So the Holy Prophet ﷺ said, "Okay, I will pray, you also pray." And then that was the time of the acceptance of the prayer. When Abu Huraira reached home, he saw his mother was taking bath, and when she came out from the bathroom, then she said, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah," and immediately her heart changed. So the prayers work. If somebody is very close to you, he is from among your loved ones, then when you do tabligh, you pray for them as well. This is the best way. And those who are other people, those who don't have any blood or personal relation with you, you can do tabligh to them. But when you see they are very rigid, and they don't want to listen to you, they are like the people like when the water cannot, barren land which will not produce anything, then even rainwater cannot produce any grass on them, grow any grass on them. Whereas the fertile land will flourish after the rain. Yeah, you will see the greenery on the land. So the same way with these people, right? But despite that, we should pray that Allah Ta'ala change their hearts. Okay? Assalamu alaikum. Thank you. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. हाँ जी, और अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। वालेकुम सलाम। खाकसार का नाम मिर्ज़ा मशहूद अहमद है। दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी उम्र अता करे, आमीन। हुज़ूर, आप आजकल औरतों के हकूक़ के बारे में भी ख़िताब फरमाते हैं। आपने बताया है कि वो अपने ख़ावंदों से किन बातों का मुतालबा कर सकती हैं। इस तरह आपने बताया है कि कवाम होने के नाते ख़ावंद के क्या फ़राइज़ हैं। हुज़ूर, मेरा सवाल ये है कि औरतों के क्या फ़राइज़ हैं ख़ावंद और उसकी फ़ैमिली के आगे, मर्द के अपनी बीवी पर क्या हकूक़ हैं? बात यह है कि पहली बात ये तो ये है कि आप कहते हैं कि आजकल आप औरतों के हकूक़ की बात करते हैं। मैं आजकल औरतों के हकूक़ की तो बात कर ही नहीं, आजकल तो मैं खुतबात दे रहा हूँ तरीक़ इस्लाम पे, बदरी साहबा पे। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि रीसेंट तकरीर में जज सलाना की आपने औरतों के हकूक़ की बात की, ठीक है। तो इस पहले मेरे खुतबात अगर इसी तकरीर को आप गौर से सुने, उसको बात को छोड़ें
کہ میں پہلے کیا کچھ کہہ چکا ہوں عورتوں کو کس طرح ان کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے ہیں. اسی تقریر میں اگر آپ اس کو غور سے سنیں، میں حیران ہوں کہ لوگوں نے غور سے سنا ہی نہیں، اور عورتوں نے بھی کیونکہ بعض پوائنٹس ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہو کے ان کی فیور میں چلے گئے تھے، اس لیے انہی کو دیکھا. اسی تقریر میں نے بتایا ہوا ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں. اس میں اور وہ جو حدیث بیان کی، ایک لمبی حدیث تھی جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا تھا کہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا کہ مرد جو ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، کمائی بھی کرتے ہیں، اور پھر جہاد پہ بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، تو اور عورتیں بعض دفعہ ایسے یہ کام نہیں کر سکتیں. تو جب گھر میں بیٹھ کے جو فرائض ادا کر رہی ہیں تو کیا ہمیں اس کا اجر اتنا ملے گا جتنا ان لوگوں کو جہاد وغیرہ کے برابر مل رہا ہے؟ تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم لوگوں کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے حقوق نہیں ہیں. ان کو ثواب جو مل رہا ہے مردوں کو وہ عورتوں کے ثواب کے برابر ہے. ٹھیک ہے، برابر کر دیا نا ثواب میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ یہی لکھا ہے کہ مرد کو بھی اس کے نیک کاموں کا اجر ملے گا، عورت کو بھی نیک کام کا اجر ملے گا. مرد کو بھی یہ چیز ملے گی، عورت کو بھی یہ چیز ملے گی. جنت میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی. اب قوام کی حیثیت سے جو ہے گھر کو سنبھالنا، اس عورت نے جو بھی کہا تھا کہ ہم گھر کو سنبھالتی ہیں، اس کا مطلب وہ گھر کو سنبھالنے کا حق ادا کریں گی تو اجر ملے گا نا. یہ حدیث میں اس بات کی کو اگر غور سے دیکھیں کہ عورت نے کہا تھا ہم گھر کو سنبھالتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ داریاں ادا کرنے والی عورت ہے گھر کی. وہ بچوں کی حفاظت کرنے والی ہے، بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، مرد کے بچوں کی. مرد کے گھر کی نگران ہے، اس کے جو گھر میں جو دولت اس کی پڑی ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے. وہ مرد سے وفاداری کرنے والی ہے، مرد سے وفاداری کرنے والی ہے اور اس کے حق ادا کرنے والی ہے. تبھی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ تم لوگ ساری باتیں کر رہی ہو تو تمہیں جو مردوں کے جہاد اور باتوں اور حج اور فلاں فلاں کے ثواب ہیں اتنا اجر تمہیں بھی مل جائے گا. تو اسی حدیث میں عورتوں کو یہ کہہ دیا کہ تم یہ کام کرو گی تو ملے گا. یہ کب کہہ دیا کہ تمہیں گھر بیٹھے مل جائے گا سب کچھ؟ اس کی لسٹ بنوائی. اس عورت نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کرتی ہیں، کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ ہاں اگر تم واقعی یہ کرتی ہو، اگر تم بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہو، تم خاوند کے گھر کی حفاظت کر رہی ہو، اس کے پیچھے اس کے اپنی عزت کا خیال رکھ رہی ہو اور اس کے پیسے کی حفاظت کر رہی ہو، اس کی دولت کی حفاظت کر رہی ہو اور ہر طرح سے اس کی خدمت کر رہی ہو، تو تمہیں یقیناً ثواب ملے گا اتنا ہی جتنا مردوں کو جہاد کا ثواب ملتا ہے. ذمہ داری تو ڈال دی. آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے صرف عورتوں کے حق کی بات کی؟ عورت پہ تو اتنی باتیں اسی حدیث میں بیان ہو گئی ہیں جو اس نے کرنی ہے گھر کو سنبھالنے کے لیے. اب آپ کے بچے کی تربیت اگر صحیح ہو جائے تو کیا عورت اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اس کو سے نیک سلوک کریں؟ اگر عورت آپ کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے، کیا عورت اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اسے نیک سلوک کریں؟ اگر عورت اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر رہی ہے، اپنے خامد سے سنسیئر اور وفادار ہے اور اس کا پیار کا حق ادا کرنے والی بیوی ہے، تو کیا آپ وہ اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اس کا نیک سلوک کریں؟ ہے نا؟ بس پھر کہاں سے حق آ گئے؟ حق تو دونوں کے بیان ہو گئے. اسی غور سے سنیں تو اسی حدیث میں دونوں کے حق ادا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، سمجھ آئی؟ یوں ہی آپ کمپلیکس میں پڑ گئے آپ. ہاں تو یہ سارے حق دونوں کو دیے ہوئے ہیں کہ تم یہ کرو تو اس کو اجر فلاں فلاں چیز کا ہے اور عورت کو اجر یہ چیز کا ہے. ہاں مرد کو یہ کہا ہے تم اس سے نیک سلوک کرو، عاشرہن بالمعروف. تو جو نیک سلوک ہے وہ اس لیے ہے کہ جب تمہارے وہ حق ادا کر رہی ہے عورت تو اسے نیک سلوک کرو. پھر یوں ہی نہیں اسے بھی آگے پھینٹی لگا دو. ہیں ویسے تو آج کل آپ پھینٹی لگائیں تو آپ کو پھینٹی پڑ جائے گی. آج کل تو یورپ میں عورتوں کے اتنے حقوق ہیں. جی بالکل حضور. ٹھیک ہے نا، چلیں پھر بیٹھ جائیں. جزاک اللہ حضور.
ہاں السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام نوید احمد ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ سیر پہ جانا پسند کرتے ہیں اور کون سی ایسی جگہ ہے دنیا میں جو زیادہ آپ پسند کرتے ہیں؟ کہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ سیر کرنا پسند کرتے ہیں اور کون سی جگہ آپ کو زیادہ پسند ہے دنیا میں؟ بس جب میں دورے کرتا ہوں تو ہر جگہ دیکھ لیتا ہوں, وہی میری سیر ہو جاتی ہے. ہیں باقی دنیا میں ہر جگہ کہ اپنا اپنا حسن ہے, اپنا اپنا نکھار ہے, قدرت کے اپنے اپنے نظارے ہیں ہر جگہ. ہیں ڈینمارک والوں نے مجھے صرف وائکنگ کا جو میوزیم ہے وہی دکھایا تھا. ہیں باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی جہاں میں کہوں کہ ڈینمارک کی اگر آپ کہتے ہیں کہ دکھانے والی چیز ہے. ہیں اور ناروے میں نارتھ پول کی طرف جانے کی نارڈک کہلاتا ہے نا, کہ انہوں نے کہا تھا پر میں پروگرام بناتا رہا, میں جا نہیں سکا. لیکن جو بھی علاقے جو میں نے دیکھے ہیں, جہاں جہاں دیکھے ہیں, ہر ملک کی اپنی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے جی حضور. چلو جزاک اللہ. اور السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام عمار لون ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, لیکن پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ذہنی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں, مثلاً اسکیزوفرینیا. ان لوگوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے نا. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت, اگر کوئی بیماری ہے, بیماری تو کسی وجہ سے ہوتی ہے, چاہے وہ کسی ظاہری وجہ سے پیدائش کے بعد ہو جائے, یا والدین کی کسی کمزوری کی وجہ سے پیدائشی طور پہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور بعض دفعہ حالات کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے بھی بیماری ہو جاتی ہے. تو قانون قدرت جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. قانون قدرت کیا کہتا ہے؟ لا آف نیچر کیا ہے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کہیں بھی کسی چیز کا بھی ایک برائی کا جو اثر ہے وہ برائی نکلنا ہے. اگر آپ ایک ملیریا کے علاقے میں چلے جائیں اور مچھر آپ کو کاٹ رہے ہوں تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے آخری کہ وہاں آپ کو ملیریا ہو جائے گا, اگر آپ اینٹی ملیریا استعمال نہیں کر رہے. اور بعض دفعہ کرتے بھی ہیں, تو افریقہ میں ہم لوگ کرتے بھی رہے تب بھی ہو جاتا تھا. تو بچوں کو بھی ہو جاتا تھا, بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے. اب کہنا جی بچے تو معصوم ہیں, ان کو کیوں ملیریا ہو گیا؟ مچھر نے کاٹا ہے تو ان کو ملیریا ہونا ہی ہے. سمجھ آئی؟ اسی طرح بعض بیماریاں ہیں, یہ شیزوفرینیا کی بیماری ہے یا ڈپریشن کی بیماری ہے, یہ ہے بعض حالات کی وجہ سے یہ ہو جاتی ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت یہ ہے کہ اس حالت میں جب ان سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہ کی سزا نہیں دیتا. ایک عقل مند ہوش و حواس میں قائم رہ کے, اللہ تعالیٰ کہ ہوش و حواس میں قائم رہ کے جو تم غلط کام کرتے ہو وہ گناہ ہیں, ان کی میں سزا دوں گا. اگر تمہارے سے ایک دفعہ غلطی ہو جاتی, بلکہ ایک دفعہ کی غلطی بھی اگر تم استغفار کر لو, جان بوجھ کے بھی کر لی اور استغفار کر لو, تو میں معاف کر دیتا ہوں. یہ میری رحمانیت ہے, رحیمیت ہے, مغفرت ہے. اور جو لوگ, جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ بیماری کی حالت میں بعض غلط باتیں بھی کر جاتے ہیں, یا ایک مسلمان ہے وہ ڈپریشن کی حالت میں یا اسی حالت میں وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے, یا کچھ الفول بک جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی بک جاتا ہے, یا کوئی اور غلط کام کر جاتا ہے, تو اس کا گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, غفور الرحیم ہے, بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے رحمانیت کا تو اللہ تعالیٰ کا سارا آپ اجر دیکھنا چاہتے ہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ میں سارے اجر تمہیں دنیا میں دے دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بہت سارے اجر میں نے اگلے جہان میں جا کے دینے ہیں. ٹھیک ہے, جب اگلے جہان میں اجر ملنے ہیں تو پھر پتہ نہیں, آپ جس کو بیمار سمجھتے ہیں کہ بہت بری حالت میں, یہاں وہ جنت میں آپ سے بہتر مقام پہ بیٹھا ہو, آپ شاید نمازیں پڑھنے والے ہوں. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت رحیمیت ہے اور یہ مغفرت ہے. ٹھیک ٹھیک ہے نا.
چلو پھر بیٹھ جاؤ. اور ہیں کچھ 5-7 منٹ لیں, بولنا کسی نے بول لو. السلام علیکم. کہہ رہے یا حضور ذرا دور رہتا ہوں مسجد سے, اس لیے مطلب ادھر آتے آتے مشکل ہو جاتی ہے کہ ہر جمعہ مسجد میں ادا کیا جائے. چلو ایک جمعہ چھوڑ کے پڑھ لیا کرو. تو حضور وہی کوشچن ہے کہ اس گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اہلیہ کے ساتھ؟ نہیں, گھر میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے, گھر میں ظہر کی نماز ہی پڑھ سکتے ہیں اگر اکیلے ہیں تو. اگر آپ 3 آدمی ہیں گھر میں, اگر شادی شدہ ہے اور 3 آدمی ہیں تو گھر میں نماز پڑھ لیں. میں گانا میں ہوتا تھا, ایک جگہ میں گاؤں میں رہتا تھا, وہاں کوئی احمدی نہیں تھا ہیں, تو ہم میاں بیوی اور ایک اور تھا, ایک اسٹوڈنٹ تھا, یا کبھی ایک دفعہ مشنری کوئی آ جاتا تھا, تو ہم 3 آدمی جمعہ پڑھ لیا کرتے تھے. اگر 3 آدمی مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جمعہ پڑھ لیں, نہیں تو ظہر کی نماز پڑھ لیں, آ جائے کریں تھے. کل ہی میں نے واقعہ سنایا ہے کہ وہ عورتیں پیدل 8 کلومیٹر چل کے جمعہ پڑھنے آتی تھیں, تو آپ تو پھر کار میں بیٹھ کے شوں کر کے 10-20 کلومیٹر آئیں گے. کتنی دور ہے؟ 120 کلومیٹر ہے تقریباً. 120 کلومیٹر چلے, کتنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ مہینے میں 2 جمعے تو پڑھ سکتے ہیں نا. ایک دفعہ تو حضور آ سکتا ہوں. ہاں جی, ایک دفعہ تو کوئی نہیں, ایک دفعہ اپنی مرضی سے آ جائیں, ایک دفعہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ جائیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اور السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ میڈیا اٹیک کرتا ہے, ٹارگٹ کرتا ہے مسلمس کو, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں مسلم کو ٹارگٹ کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے یہ تو میڈیا بتا سکتا ہے. یہ تو جو کرتے ہیں, جو پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے, اس جو یا کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم سے پوچھو تم کیوں کر رہے ہو, میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں. ہاں بات یہ ہے کہ اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے وہ دنیا کو نہیں پتہ. دنیا نے یہ دیکھا کہ سیریا میں جنگ لڑ رہے ہیں, مسلمان کو مار رہا ہے. دنیا نے یہ دیکھا یمن میں ظلم ہو رہا ہے. دنیا نے یہ دیکھا طالبان ظلم کر رہے ہیں. دنیا میں یہ دیکھا کہ القاعدہ نے ظلم کر رہے ہیں بلا وجہ. ٹھیک ہے, دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ وہ کہتے ہیں جی یورپ کے خلاف بلا وجہ بول رہے ہیں بعض باتوں پہ, بعض حقائق صحیح بھی نہیں ہیں. کوئی باکو حرام ہے, کوئی الشباب ہے, کوئی فلاں تنظیم ہے, کوئی فلاں تنظیم ہے, جہاں ہے مسلمانوں کے نام پہ غلط حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے دنیا ٹارگٹ کرتی ہے ان کو. اگر صحیح اسلام کی تصویر بتائی جائے, جب ہم بتاتے ہیں, پیس کانفرنس کرتے ہیں, یا میں کہیں بھی جاتا ہوں ملک دنیا میں, دنیا کو بتاتا ہوں, پریس کانفرنس میں بھی بتا دیتا ہوں, لوگوں کو بتاتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں یہ اسلام جو تم بتا رہے ہو. اور میں کئی دفعہ کل کے خطبے میں نے لوگوں کے واقعات سنائے اور ہمیشہ بھی سناتا رہتا ہوں. یہ اسلام جو تم بتاتے ہو یہ ایسا اسلام ہے, یہ تو ہر ایک اس کو قبول کرنے کو اور اس کے حق میں بولنے کو تیار ہے. اس لیے ہماری طرف سے کمزوری ہے کہ ہم دنیا کو بتا نہیں رہے. اب آخر اس زمانے میں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے افراد کا ہی کام ہے نا کہ دنیا کو بتائیں کہ اصل اسلام کی تصویر کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے, آپ بتائیں. کیوں نہیں ابھی تک آپ نے اپنے ملک میں ہر ایک شخص تک اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا دیا, اور میڈیا کے ہر فرد تک یہ پہنچا دیا, اور اخباروں میں کالم لکھے, سلطان القلم بنے کی ایک تنظیم بنائی ہے, تو بنائیں. کیوں نہیں آپ لوگ لکھتے؟ خود ہم پڑھے لکھے ہیں, وہاں اخباروں میں آرٹیکل کیوں نہیں لکھتے اخباروں میں, ان کی لوکل زبان میں بتائیں کہ اسلام کی حقیقی تصویر کیا ہے. خط لکھا کریں. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو بارے میں ہائی لائٹ کر کے بتایا کریں کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ جو ہوا رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اسلام کی مختلف وقتوں میں چھوٹے چھوٹے خط اور مضمون لکھتے رہا کریں, کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں. تو جب دنیا کو انلائٹنمنٹ ہو جائے گی, پتہ لگ جائے گا کہ کیا حقیقت ہے اسلام کی, تو پھر
لوگ نئی اسلام کے خلاف بولیں گے. تو اس زمانے میں یہ ہمارا کام ہے دنیا کو بتائیں, اور جہاں تک ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم بتاتے ہیں. آپ لوگ اپنے اپنے ملک میں بتائیں, پیس کے لیے لٹریچر تقسیم کریں, پمفلٹ تقسیم کریں. اس وقت تک تو آپ کا اتنا چھوٹا سا ملک ہے ڈنمارک, ملک کے ہر شخص تک اسلام کا امن کا پیغام پہنچ جانا چاہیے تھا. بروشر ایک شائع کرتے. کتنی آبادی ہے ملک کی؟ 10 ملین, 5 ملین. 5 ملین جی 5 ملین. تو 5 ملین تو کوئی آبادی نہیں. 5 ملین تک تو آپ آرام سے پمفلٹ پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اسلام کی یہ خوبصورت تصویر ہے. ایک دیا, پھر اگلا پیغام دیا کہ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے, اور اس تعلیم کو پھیلانے کے لیے اللہ میاں نے مسیح موعود کو بھیجا. تو یہ ہماری جب تک ہم ہر ایک شخص تک ہماری ایکسیس نہیں ہوتی اور اس تک ہم پہنچتے نہیں, تو یہ سارا کچھ کرنا ہی تو آپ لوگوں کا کام ہے نا. تو اس تک پہنچائیں اور میڈیا کا منہ بند کریں اور میڈیا سے تعلق پیدا کریں. میڈیا کو بتائیں, وہ آپ کی دعوتوں پہ بھی آئیں, آپ کے فنکشنز پہ بھی آئیں, اور آپ کے آرٹیکل بھی شائع کریں. تو پھر خود پتہ لگ جائے گا. باقی جو مسلمانوں کے کرتوت ہیں اس کو دیکھ کے تو پھر میڈیا نے جو دیکھنا ہے وہ تو وہی بتانا ہے نا. ٹھیک ہے, اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے خلاف بولے آپ کے. میرے سامنے تو بے شمار لوگوں نے یہی کہا ہے, اور پھر لکھتے بھی ہیں اسلام کے حق میں. ٹھیک ٹھیک, چلو بیٹھ جاؤ. ہاں ایک سوال پوچھ سکتے ہو صدر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, کیا فرماتے ہیں؟ پہلے میرا نام بشارت احمد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے مخالفین احمدیت کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں, اور وہ غیر مہذبانہ انداز میں مولویوں کے اعتراضات دہراتے ہیں. کیا ان سے بحث کرنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جو ان کا کام ہے بد اخلاقی دکھانا, ان کو دکھانے دیں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جواب دینا ہے تو مہذب الفاظ میں جواب دیں. پہلی بات یہ کہ تم لوگ جو غیر مہذب الفاظ استعمال کر رہے ہو, یہ ایک پڑھے لکھے اور دیندار آدمی کو زیب نہیں دیتے ایسے الفاظ استعمال کرنا. ٹھیک ہے, ہاں تمہیں اعتراض ہے, جس بات پہ تم اعتراض کر رہے ہو تو اس اعتراض کا یہ جواب ہے. اس مہذب الفاظ میں اس کا جواب دے دیں سوشل میڈیا پہ, تاکہ جو شرفاء ہیں, صحیح اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں دیکھنے والے, ان شرفاء تک آپ کا پیغام جو جواب ہے وہ صحیح رنگ میں پہنچ جائے. اور جب اس طرح پہنچائیں گے کہ ہم غیر مہذب زبان استعمال نہیں کرتے, ہم تمہارے سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح فساد پیدا ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر تمہیں اعتراض ہے تو اعتراض ضرور کرو, لیکن مہذب زبان میں کرو. ہاں تمہارے اس اعتراض کا یہ جواب ہم دے رہے ہیں جو تم نے اعتراض کیا ہے. اس سے بہت سارے لوگوں کو نیک اثر ہوگا, اور ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس مجھے بعد میں لکھتے بھی ہیں کہ اس طرح ہم نے لکھا تھا اور اس کا ہمیں اچھا جواب ملے ہیں, رسپانس اچھی آئی ہے. تو لوگ اچھا رسپونڈ کرتے ہیں اگر آپ صحیح جواب دیں اور نرمی سے دیں. لیکن اگر اسی زبان میں آپ زبان میں استعمال کریں تو جیسے پھر وہ ہوئے ویسے آپ ہوئے, فرق کیا ہوا اس کا؟ ان کی زبان تو ہم نے استعمال نہیں کرنی. گائے کا کام ہے دودھ دینا, فائدہ پہنچانا انسان کو. بچھو کا کام ہے ڈنگ مارنا, اس نے ڈنگ مارتے رہنا. ٹھیک ہے, وہ ڈنگ مارنے والے وہ ڈنگ مارنے دیں, آپ اپنا کام کیے جائیں. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. دعا کی درخواست ہے. اچھا, اللہ فضل کرے. اچھا السلام. اور صدر صاحب کیا کہتے ہو تم؟ جزاکم اللہ احسن الجزا آپ کے وقت کا. اچھا, آپ نے خضاب لگانا شروع کر دیا ہے, رنگ لگانا, ڈائی کرنا شروع کر دیا داڑھی کو؟ نہیں حضور, نیچرل ہے. اچھا, بڑا ماشاءاللہ کالا رنگ, اس طرح کا حاشیہ بناؤ, میں سمجھا شاید کوئی خط بنا کے ڈائی کیا ہوا ہے. نہیں حضور, الحمدللہ نیچرل ہے. اچھا ماشاءاللہ, تو جوان ہو بھی. اچھا حضور دعا کی درخواست ہے خدا احمدیہ کے لیے. اللہ تعالیٰ فضل کرے.
اور تمام پارٹیسپینٹس کی طرف سے آپ کا کتنے خدام علیہ کی کل تعداد کتنی ہے یہاں؟ حضور 92 ہے. 92 ہے. تو 92 تو انقلاب پیدا کر سکتی ہے, ایک بہترین مجلس بن سکتی ہے دنیا کی یہاں خدام الحمدیہ. یہاں اس وقت کتنے حاضر ہیں حضور؟ یہاں پہ اس ٹائم 50 ایگزیکٹلی مجھے تو لیکن 50 کے قریب ہیں. تو آدھی خدام الحمدیہ تو یہاں آ گئی ہے ہیں. تو یہ تو ایک آئیڈیل خدام مجلس بن سکتی ہے. اتنے تو ایک ربع میں ہمارے محلے میں اس سے زیادہ خدام ہوتے ہیں. تو پھر ایسے مجلس بن جائے نا ڈنمارک کی جو مجلس خدام الحمدیہ جو ایک نمونہ بن جائے ہیں. تو اس کے بعد پھیلائیں. اور دوسرے یہ کہ لٹریچر تقسیم کریں آپ لوگ زیادہ ہیں. ٹارگیٹ مکمل 5 ملین کی آبادی ہے. 5 ملین کی آبادی ہے. جی حضور ایگزیکٹلی 5.6 ملین کے قریب ہے. ہاں تو پھر کم از کم ہر سال 2.5 لاکھ کے قریب لٹریچر تو تقسیم ہونا چاہیے آپ کی طرف سے. جی حضور انشاءاللہ 2.5 سے 5 لاکھ ہیں انشاءاللہ حضور ہم پوری کوشش کریں گے. ہاں اگر آپ لوگ 2.5 لاکھ کریں, انصار اللہ 2.5 لاکھ کرے, لجنا کرے 2.5 لاکھ ہیں, تو تقریباً 0.25 ملین ہو گیا. 6 سال میں آپ سارے ڈنمارک کو بتا سکتے ہیں. ابھی تو آپ کے 5% لوگوں کو بھی نہیں پتہ کہ جو احمدیت کیا چیز ہے. پھر یہ ہے کہ میڈیا تک ایکسیس ہونی چاہیے آپ کی. ہر جو اخبار ہے, ہر جو سوشل میڈیا ہے, ہر جو ٹی وی چینل ہے, ریڈیو چینل ہے, اس میں کسی نہ کسی طرح اپنے بنائیں. سلطان القلم کی مجلس بنی ہوئی ہے آپ کے یہاں؟ یہ حضور بنی ہے لیکن اتنی ایکٹیو نہیں ہے. ہاں تو اس کو ایکٹیو کرو. پڑھے لکھے لوگ ہو سارے ہیں, ایکٹیو کرو, آرٹیکل وغیرہ لکھا کرو. چلو پھر اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.